فاتحہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون۔ ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والإکرام على سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وعلى اہل بیتہ الاطیبین الانجبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ لا سیما الامام المبین بقیت اللہ فی الارضین عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف واللعنۃ الدائمۃ الباقیہ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ المبین انا اعطیناک الکوثر۔ ایک دفعہ مل جل کے آپ سبھی حضرات صلوات بھیج دیجئے۔ اذان محترم، ان مجالس عزا میں مسلسل آپ حضرات جناب صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمۃ الزہراء اللہم صلی علی کے فضائل اور مصائب کو مسلسل سماعت فرما رہے ہیں، اور یہ سلسلہ شہادت کی مجلسوں کا مسلسل دوسری شہادت کی تاریخ تک یعنی اس جمعرات تک جاری رہے گا۔ لیکن میں اپنے سلسلے کی اس آخری مجلس میں، جیسا میں نے عرض کیا کہ مجلسیں ہوں گی، لیکن میرے سلسلے کی آخری مجلس ان ایام عزائے شہادت کی آپ کے سامنے مجھے یہ عرض کرنا ہے کہ جناب سیدہ کو اللہ رب العزت نے جو القاب دیے ہیں وہ القاب بڑی اہمیت رکھتے ہیں، اور ان القاب کے ذریعے سے ہم جناب سیدہ کی معرفت کو حاصل کر سکتے ہیں۔ بہترین موقع ہے، ہم ایک دفعہ صلوات بھیج دیں آپ حضرات۔ یا رب تو میری ہستی کو ایسا سوار دے، تو اپنی رحمتوں سے میرا گھر سار دے۔
سجاد کا تو صدقہ پروردگار دے، بیمار کو شفا دے مکمل قرار دے، پر محمد والے محمد صلوات اللہم صلی علی محمد والے محمد۔ آپ حضرات اگر توجہ فرمائیں، دنیا جب کسی کو ٹائٹل دیتی ہے تو وہ پاسٹ کو دیکھ کر ٹائٹل دیتی ہے، ماضی کو دیکھ کر ٹائٹل دیتی ہے۔ متوجہ ہیں؟ کیوں؟ اسے فیوچر کے بارے میں نہیں پتہ ہے۔ ہم کسی شخص کو بہت اچھا سمجھ کے کہتے ہیں کہ یہ آج تک اچھائیاں کرتا آیا، لہٰذا یہ ایماندار ہے، یہی تو کہتے ہیں۔ اور ایک دن پتہ یہ چلا کہ جس کو آپ نے ایماندار کہا تھا وہ ایک دن چوراہے کے اوپر چیٹ کرتے ہوئے کسی کو مل گیا۔ تو آپ نے تو آج تک جو دیکھا تھا اس کے مطابق ٹائٹل دیا تھا، اس لیے آپ کو دھوکہ ہوا۔ لیکن اللہ جب کسی کو ٹائٹل دیتا ہے تو وہ پاسٹ کو دیکھ کر نہیں، مستقبل کے اعتبار سے دیتا ہے۔ اور اسی لیے فرق ہے، انسان ٹائٹل دیتا ہے تو دھوکہ کھاتا ہے، اللہ ٹائٹل دیتا ہے تو وہ قیامت تک باقی رہتا ہے۔ اور اسی لیے جناب سیدہ کی اگر معرفت حاصل کرنی ہے تو جو لقب اللہ نے دیے ہیں ان القاب کی روشنی میں آپ جناب سیدہ کی شخصیت کو پہچانیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ واقعاً جناب سیدہ کی حیات طیبہ کی وہ خاصیت پہلے بھی تھی، حیات طیبہ کے آخری لمحات تک رہی، اور قیامت تک وہ خاصیت باقی رہے گی۔ وہ ایک لقب کہ جس کو میں آپ کے سامنے آج عرض کرنا چاہتا ہوں، باقی ظاہر ہے کہ جناب سیدہ کے جو 35 القاب ہیں وہ الگ ہیں، 18 مشہور القاب ہیں ان 35 میں سے، اور ان میں سے بھی میں نے یہ تیسرا لقب آج آپ کے سامنے عرض کرنا چاہا ہے۔ وہ لقب ہے جناب سیدہ کا مبارکہ۔ جناب سیدہ کا لقب ہے مبارکہ۔ البتہ میں عرض کر دوں گا برادران کے جو عربک لینگویج جانتے ہیں، یہ اس میں مفعول ہے مبارکہ، اور اس کے مقابل ایک اور لقب بھی ہے جناب سیدہ کا مبارکہ، یہ اس میں فاعل ہے۔ دونوں استعمال کیے گئے ہیں جناب سیدہ عالمیان کے لیے۔ مبارکہ یعنی وہ ذات جس کو اللہ نے برکت والی بنایا ہے، اور مبارکہ وہ ذات کہ جو دوسروں کو برکت عطا کرتی ہیں۔ جناب سیدہ نہ جانے کتنی برکتیں آپ کے وجود کی ہمارے پاس ہیں کہ جن کو اگر صرف آپ کاؤنٹ کرتے جائیں، حساب کرتے جائیں، تو آپ یقین جانیں جناب سیدہ کی برکتیں زیادہ ہیں، ہمارے پاس شکر کے لیے سانسیں کم ہو جائیں گی۔ اتنی جناب سیدہ کی بارگاہ سے ہمیں برکتیں مل رہی ہیں۔ آپ سوچ سکتے ہیں کوئی ایک ایسی جناب سیدہ کی ذات سے ملنے والی برکت ہے جسے 1000 رکعت نماز سے بہتر قرار دیا گیا ہے۔ 1000 رکعت نماز پڑھنے میں کتنا ٹائم لگے گا؟ شب قدر میں کتنے دن کی نماز پڑھتی ہیں؟ 6 دن کی 100 رکعت نماز، کتنا ٹائم لگتا ہے؟ 1.5 گھنٹہ۔ تو ہم لوگ ماشاءاللہ سے ذرا سا فاسٹ فوڈ والے دور کے ہیں نا، تقریباً 2 گھنٹہ لگتا ہے۔ جیسے ہم اپنی نارمل نماز پڑھتے ہیں، اگر اس کی طرح سے پڑھیں تو بھی 2 گھنٹہ لگے گا، ٹھیک؟ 100 رکعت میں 2 گھنٹہ لگے گا، 1000 رکعت میں کتنا لگے گا؟ 20 گھنٹہ، ہے نا؟ کوئی پڑھ سکتا ہے 20 گھنٹہ؟
اور وہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس عمل کو ایک دن میں ہم 5 بار انجام دے کے ہر عمل پہ 1000 رکعت کی برکت حاصل کرتے ہیں۔ اب آپ انصاف سے بتائیں کتنا ہو گیا؟ 1 کے اوپر 1000 تو 5 پر، آپ تو بہتر طریقے سے کاؤنٹنگ بتا سکتے ہیں نہیں؟ اب یہ بتائیے آپ، اگر 1000 کے لیے 20 گھنٹہ لگ رہا تھا تو پھر 5000 کے لیے کتنا لگے گا؟ 100 گھنٹہ۔ ایک دن میں 100 گھنٹے کوئی عبادت کر ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ کل 24 گھنٹے ہوتے ہیں۔ لیکن یہ ہے جناب سیدہ کے وجود کی برکت کہ جس عمل کو انسان انجام نہیں دے سکتا ہے، جناب سیدہ کی تسبیح کی بنا پہ اتنا ثواب اللہ عطا کر دیتا ہے۔ ایک دفعہ مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ۔ ایک تسبیح جناب سیدہ کی 1000 رکعت سے بہتر ہے، بہت بڑی بات ہے۔ اب آپ ذرا سوچئے سیدہ نے آپ کو کتنی عظیم نعمت عطا کی ہے، اور اب ان کے لیے افسوس کیجئے کہ جن کے پاس یہ نعمت نہیں ہے، تبھی تو پتہ چلے گا نا۔ آپ کو اتنی بڑی نعمت اور مقابل میں ان کے پاس کچھ نہیں ہے۔ جناب سیدہ کے وجود کی برکتیں بے پناہ ہیں۔ میں عرض کروں یہ جو فرش عزا، یہ جو مجلس عزا آپ نے منعقد کیا ہے، یہ معمولی رتبہ درجہ نہیں ہے۔ مجلس کرنے والے، فرش عزا پر بیٹھنے والے، تبرک تقسیم کرنے والے، گریہ کرنے والے، نوحہ پڑھنے والے، ماتم کرنے والے، ذکر کرنے والے، لوگوں کو بلانے والے، حتیٰ یہ 2 چینلز کے اوپر جو لائیو مجلس جا رہی ہے، ان چینلز کے ذریعے سے لوگوں کے گھروں تک ان مجلسوں کو پہنچانے والے یہ سارے افراد، کیا رتبہ ہے سنیں گے آپ؟ دیکھیے یہ فیکٹ ہے کہ آج کے دور میں اگر ہمیں کسی کام کی عظمت کو سمجھنا ہے تو اس کے لیے بہترین ہمارے پاس معیار ہمارے علماء کرام، مجتہدین اور آیات اعظام ہیں۔ ظاہر ہے کہ جب عمر بڑھ جاتی ہے تو انسان کے لیے ذرا زمین پہ بیٹھنا، لمبے وقت کے لیے بیٹھنا مشکل کام ہوتا ہے، اور پھر اگر عمر 80 کراس کر چکی ہو، 90 پہنچ چکے ہوں تو اب تو اور مشکل کام ہے۔ لیکن یہ عجیب بات آ گئی تو عرض کر رہا ہوں، یہ عجیب انفرادیت ہے۔ ماشاءاللہ سے میرے سامنے اتنے جوان بیٹھے ہوئے ہیں، ہم سب کے گھروں میں بزرگان موجود ہیں۔ جہاں دادا کی عمر 80 کے پار نکل گئی، کوئی جوان جا کے کبھی مشورہ لیتا ہے؟ آپ خود دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے، کوئی مشورہ لیتا ہے؟ میں نیا بزنس شروع کرنے جا رہا ہوں، کبھی دادا سے پوچھتے مشورہ لیتے ہیں؟ پیسہ لگانے جا رہا ہوں، دادا سے مشورہ نہیں، خبر دے سکتے ہیں، مشورہ نہیں لے سکتے، ہے نہیں؟ کیوں؟ ہماری نگاہ میں زمانے کے ساتھ میں چل رہا ہوں، وہ بڑی عمر والے پچھڑ چکے ہیں، وہ اپنے زمانے کی معلومات رکھتے ہیں، میرے پاس میرے زمانے کی معلومات ہے، لہٰذا ہم اب اپنے بزرگوں کے پاس مشورہ لینے بھی نہیں جاتے ہیں۔ لیکن عجیب کیفیت ہے، جنہوں نے اہل بیت اطہار کے در سے علم حاصل کیا، آج 90 سال کے ہو گئے، 95 سال کے ہو گئے، 100 سال کے ہو چکے ہیں، 104 سال کے ہو چکے ہیں، لیکن عالم یہ ہے جب تک ان سے نہیں پوچھیں گے تب تک نماز نہیں پڑھیں گے، جب تک ان سے نہیں پوچھ لیں گے تب تک روزہ نہیں رکھیں گے، جب تک ان سے نہیں پوچھ لیں گے ہمارا حج نہیں صحیح ہوگا۔ بس دنیا والوں میں اور اہل بیت اطہار سے علم حاصل کرنے والے ان مجتہدین میں یہی فرق ہے، دنیا والے بڑی عمر والوں سے مشورہ نہیں لیتے ہیں، لیکن اگر اہل بیت سے علم حاصل کر لیا ہے تو اس مجتہد سے پوچھے بغیر اپنی عبادت کو انجام نہیں دیتے ہیں۔ دونوں میں فرق ہے۔ آئیے میں آپ کو لے کے چلوں آج کے دور میں جن کا ذکر کرنا چاہ رہا ہوں میں، عمر کے اس پڑاؤ میں ہیں کہ اب ان کے گھٹنے میں تکلیف ہے،
زمین پہ بیٹھنا سخت ہے اور کرسی پر بھی زیادہ دیر تک بیٹھنا مشکل کام ہوتا ہے۔ مجلس ہر سال ہوتی ہے جناب سیدہ کی ان کے خود کے امام بارگاہ میں جو انہوں نے اپنے گھر کے پاس بنا رکھا ہے، لیکن جب انہیں مشورہ دیا گیا کہ دیکھیے مجلس ہوتی ہے مثلا 40-50 منٹ کی مجلس ہوگی، اس کے بعد مصائب ہوں گے، اس کے بعد نوحہ ہوگا، اور اس کے بعد کہیں جا کر مؤمنین واپس جائیں گے، تو تقریباً 1.5 گھنٹے کا یہ پروگرام آپ کے لیے بیٹھنا مشکل ہے۔ مشکل سے 15-20 منٹ آپ سے ڈاکٹرز نے کہا ہے کہ آپ بیٹھیے، ورنہ پھر اس کے بعد تھوڑی دیر آپ آرام کیجئے۔ لہٰذا بہتر یہ ہے کہ آپ یا ابتدائی مجلس میں آ جائیے اور مجلس کے بیچ سے اٹھ کے چلے جائیے گا، آپ کے گھر کی مجلس کی بات کر رہا ہوں، یا پھر ایک کام یہ کیجئے، ہم آپ کو خبر کر دیں گے جب مصائب کے قریب میں ذاکر خطیب پہنچ جائے گا، اس موقع کے اوپر آپ آ کے بیٹھ جائیے گا۔ لیکن جواب کیا دیا؟ یہ بات میں عرض کر رہا ہوں آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی حفظہ اللہ تعالی کی۔ انہوں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا نہ شروع میں بیٹھ کر بیچ میں اٹھ کر جاؤں گا، نہ دیر سے آؤں گا تاکہ صرف مصائب میں شرکت کروں، بلکہ شروع سے لے کے آخر تک میں بیٹھوں گا۔ آقا آپ کی عمر، آپ کی صحت، آپ کے گھٹنے، ڈاکٹر کا مشورہ کا کچھ بھی ہو، مجھے جناب سیدہ کی مجلس، مجھے اس مجلس میں شروع سے آخر تک بیٹھنا ہے۔ جب پوچھا بھائی اتنا اصرار کیوں آپ کر رہے ہیں، ان کا جواب سنیں گے۔ انہوں نے بتایا کہ تم لوگوں کو نہیں پتا ہے کہ اس جناب سیدہ کی مجلس کی فرش عزا کی کیا عظمت ہے۔ اب اس کے بعد جملہ سنیے، وہ کہتے ہیں میں پورے ایران کا رزق سیدہ کی مجلس کے فرش عزا پہ بیٹھ کے حاصل کرتا ہوں۔ اب آپ انصاف سے بتائیے، اتنی عظیم شخصیت جناب سیدہ کے لیے بچھائے گئے فرش عزا کو اتنی اہمیت دے رہی ہو، تو اب آپ سوچیے ہمیں کیا کیا نہیں مل جاتا، ہم محسوس نہیں کر پاتے۔ یہ فرش عزا بہت اہمیت رکھتا ہے، سیدہ کی برکتیں ہیں جو اس مجلس میں بیٹھنے کی بنا پر ہمیں ملتی ہیں۔ آقا بہجت کا جملہ شاید آپ کے بیچ میں نے نہیں عرض کیا ہے، میں عرض کر دوں۔ آیت اللہ العظمیٰ محمد تقی بہجت علیہ رحمت و رضوان کا جملہ تھا، وہ یہ کہتے تھے کہ امام حسین کی مجلس اور جناب سیدہ کی مجلس دونوں ضروری ہیں، لیکن دونوں میں ایک فرق ہے، امام حسین کی مجلس صرف تولا ہے اور جناب سیدہ کی مجلس تولا بھی ہے تبرہ بھی ہے۔ تمام دشمنوں پر اس لیے کہ کہیں نہ کہیں یہ بات ضرور آئے گی کہ کس نے دروازہ گرایا، کس نے آگ لگائی، کس نے ظلم ڈھائے، آئے گی نہیں، تبرہ ہوا نہیں ہوا۔ جناب سیدہ کی مجلسیں بھی برکت رکھتی ہیں، اور آپ سنیں بہت فکر ذہنوں میں پیدا ہوتی ہے، حتیٰ اپنے بعض برادران بھی پوچھتے ہیں کہ کیا جناب سیدہ کو نہیں پتا تھا؟ توجہ سنیے گا، میں جملہ نقل کر رہا ہوں، میں اپنی عقیدے کی بات نہیں بیان کر رہا ہوں، دوسرے جو اعتراض کرتے ہیں وہ بیان کر رہا ہوں۔ کیا سیدہ کو نہیں پتا تھا کہ جس دربار میں اپنے حق کا مطالبہ کرنے کے لیے جا رہی ہیں وہ دربار انہیں باغ فدق نہیں دے گا؟ پتا تھا یا نہیں پتا تھا؟ وہ عالمائیں، اللہ نے علم دے کے بھیجا ہے، تو جب پتا تھا تو کیوں گئیں؟ یہ ہے نا سوال۔ میں بھی سوچتا تھا، البتہ جواب ہے اس کا، لیکن میں اپنے تئیں سوچتا تھا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ سیدہ دربار میں اپنا حق لینے گئی ہیں، پتا ہے ظالم ہے، پتا ہے جابر ہے، پتا ہے غاصب ہے، نہیں دے گا، پھر بھی گئیں اور پوری طاقت کے ساتھ اپنا حق ثابت کیا۔ کیوں؟ اچھا دیکھیے، میرے پاس مثلاً کہہ رہا ہوں، میرے پاس 1000 روپے ہیں،
آپ نے چھین لیے، اب میں پورا زور لگا دوں گا کہ وہ 1000 روپے مجھے مل جائیں، لیکن میرے پاس 1 کروڑ روپے ہیں، آپ نے 1000 روپے چھین لیے، میں کہا ارے چھوڑو جانے دو، ہے نہیں۔ سیدہ کے پاس تو پوری کائنات ہے، یہ فدق کی کیا حیثیت بتائیے آپ؟ وہ جو 1 کروڑ کے مقابل 1000 کی نسبت ہے وہ وہاں پہ تو ہے، یہاں پہ تو وہ بھی نہیں ہے، یہاں تو پوری کائنات، اور اس کے مقابل ایک چھوٹا فدق، اس کے مقابل کیا نا فدق بہت بڑا ہے، اس کے مقابل تو فدق چھوٹا سا ہے، جس کے پاس پوری کائنات ہے وہ حق فدق کو لینے کے لیے دربار میں جا رہی، کیوں؟ سنیں آپ یہ جناب سیدہ کے اس فدق کی برکت سنیں گے آپ۔ لبنان کے ایک بہت اچھے رائٹر گزرے ہیں ڈاکٹر عبد المنعم، یہ میڈیکل سائنس کے ڈاکٹر ہیں اور ایک اچھے آتھر بھی نہیں، بہت کم ہوتا ہے ایسا کہ انسان کسی ایک میدان میں ماہر ہو اور اچھا رائٹر اچھا آتھر بھی ہو۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے بے نور فاطمہ اہتدیت، تو عربی زبان کی بڑی اچھی کتاب ہے یہ، کیا نام ہے؟ بے نور فاطمہ اہتدیت، میں سیدہ کے نور سے ہدایت پا گیا۔ ابھی آپ نہیں متوجہ ہوئے، کیوں؟ اس لیے کہ ان کا بیک گراؤنڈ نہیں پتا ہے، یہ اہل بیت کے چاہنے والے نہیں تھے، انہیں اس فدق نے جہنم سے نکال کے جنت تک پہنچایا ہے۔ کیا ہوا تھا اسی بے نور فاطمہ، اس کے مقدمے میں انہوں نے لکھا ہے، اس کتاب کے مقدمے میں ابتدا میں لکھا ہے کہ یہ کتاب میں نے کیوں لکھی ہے، انہوں نے لکھا ہے تفصیل سے۔ میں لبنان میں جس زمانے میں ہاسٹل میں تعلیم حاصل کر رہا تھا، میں اسٹوڈنٹ تھا، میڈیکل سائنس کا اسٹوڈنٹ ہوتا ہے، بظاہر ہے کہ بہت زیادہ مذہبی تو نہیں ہوگا، وہ تو اس دنیا کا ہے۔ انہوں نے یہ سوچا کہ مسلمانوں میں تو اتنا ڈیفرنس نہیں ہے نا، یہ بلا وجہ آپس میں اختلافات، یہ اور وہ، اور یہ 24 نمبر اور 28 نمبر اور 30 نمبر اور 32، یہ سب۔ انہوں نے کہا ہر روز الگ الگ مسجدوں میں نماز پڑھوں گا، دیکھوں تو یہ کیسے پڑھتے ہیں، وہ کیسے پڑھتے ہیں، سب کے ساتھ پڑھوں گا۔ ہر روز الگ الگ مسجد میں جا کے نماز پڑھتے تھے۔ اچھا ظاہر ہے کہ خود عربی زبان ہے، ان کی زبان عربی ہے، پورے علاقے میں عربی زبان بولی جاتی ہے، تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا۔ ایک دن ایک مسجد میں جا کر انہوں نے نماز پڑھی، لگا کہ ان لوگ کا انداز کچھ الگ ہے، واہ ہوگا مسلمان ہی تو ہیں، مسجد میں نماز پڑھا مسلمان ہیں، ٹھیک ہے پڑھ لیں گے۔ نماز پڑھ لی انہوں نے، مسجد سے نکلنے لگے، خود لکھا ہے دروازے پر میں پہنچا، ریک میں اپنے شوز میں نے رکھے تھے، اور اب جو ہاتھ بڑھایا کہ اپنے جوتوں کو اس شوز کے ریک سے لوں، ہاتھ رکھ چکا تھا شوز پہ، اچانک جنہوں نے نماز پڑھائی تھی وہ ممبر پہ بیٹھ چکے تھے، انہوں نے عربی زبان میں خطبہ شروع کیا۔ اچھا یہ تو خود عرب ہیں، یہ ڈاکٹر عبد المنعم خود عرب ہیں، عربی زبان جانتے تھے بہترین، بڑا اچھا لگا وہ جو خطبہ انہوں نے شروع کیا، میں نے وہیں جوتے اسی ریک میں چھوڑے واپس آ گیا اور آ کے بیٹھ گیا، غور سے سن رہا تھا میں، کچھ ہی تقریباً 5 6 7 8 منٹ 10 منٹ انہوں نے وہ خطبہ پڑھا اپنا، اور اس کے بعد ممبر سے اتر آئے۔ پبلک باہر جا رہی تھی، میں سیدھا ان کی طرف جا رہا تھا، اور ان کے پاس جانے کے بعد میں نے ان سے کہا کہ یہ بتائیے جو ابھی آپ نے ممبر پہ پڑھا ہے وہ آپ کی ذہن کی اپج تھی، یعنی آپ کے دماغ سے پیدا ہوا تھا یا کہیں اور سے آپ لے کے آئے تھے؟ کیوں؟ ان کا جواب سنیں گے، اس لیے کہ وہ ڈاکٹر عبد المنعم کہتے ہیں اس لیے کہ آپ جو جملے بول رہے تھے وہ کررمح فی اعماقی، وہ جملے میرے پورے وجود میں اس طرح سے اترتے جا رہے تھے جیسے تیر جا کے دل میں اتر رہا ہو، اور میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں آپ تو آپ، ان کا ڈاکٹر عبد المنعم کا آپ تو آپ، دنیا کا کوئی بھی پڑھا لکھا عالم ایسی بات زبان سے کہہ ہی نہیں سکتا۔ ایماندار تھے وہ خطیب، انہوں نے کہا اچھا جوان بالکل نوجوان، کہا بیٹا تم صحیح کہہ رہے ہو، یہ میرا تھوڑی نہیں تھا۔ پھر کہا تمہیں نہیں پتا؟ اچھا سمجھ گئے کہ یہ اس قوم کا نہیں ہے، وہ شیعہ عالم سمجھ گئے۔ انہوں نے کہا بیٹا یہ جو میں نے پڑھا تھا یہ میرا خود کا نہیں تھا،
میں نے جناب سیدہ کے فدق کے خطبے کو پڑھا تھا. کہتا پہلی بار میں نے فدق نام سنا تھا, پہلی بار. میں نے کہا یہ خطبہ فدق کیا ہے؟ اچھے عالم تھے. انہوں نے کہا بیٹا میں بتا تو دوں, لیکن بہتر یہ ہے کہ میں کتابیں بتا رہا ہوں, جا کے اس میں ڈھونڈو, ریسرچ کرو. کہا ٹھیک ہے. میں نکل آیا. انہوں نے کتابوں کے نام 2-4 بتائے تھے. میں نے اپنے کالج کی لائبریری میں جا کے دیکھا تو وہ تو میڈیکل سائنس کی کالج تھا, وہاں وہ کتابیں کہاں ملیں گی. میں ڈھونڈتا ہوا اپنے شہر کی لائبریری میں پہنچا. اب جو وہاں ان کتابوں کو دیکھا, ان کتابوں میں خطبہ فدق ملا. میں اس خطبہ فدق کو لے کے اپنی قوم کے سارے علماء کے پاس گیا اور ہر ایک سے یہ پوچھتا رہا, بتائیے یہ خطبہ فدق ہے یا نہیں ہے؟ وہ کہتے تھے ہاں ہے. میں ان سے کہتا تھا آپ لوگوں نے آج تک کیوں نہیں بتایا, آپ لوگوں نے آج تک کیوں نہیں پڑھا؟ اور اب وہ توجیہیں کرنا شروع کرتے تھے کہ کیا بتائیں, وہ سیدہ کا حق نہیں تھا معاذ اللہ, اور اس کی حقدار نہیں تھی معاذ اللہ, اور رسول اللہ کا تھا اور امت کے لیے چھوڑ کے گئے. وہ ساری باتیں کہا وہ جناب سیدہ کے خلاف بولتے تھے, لیکن فدق کا خطبہ جناب سیدہ کے حق کو اس طرح سے ثابت کرتا تھا کہ میرے دل میں فدق اترتا گیا, اور ایک دن میں وہ باطل مذہب چھوڑ کے دین حق پہ آ گیا. اور پھر میں نے یہ کتاب لکھی بے نور فاطمہ اہتدیت, تو میں سیدہ کے نور کی بنا پہ ہدایت پا گیا. تب میری سمجھ میں آیا کہ یہ جانتے ہوئے, میں اپنی بات کر رہا ہوں, تب میری سمجھ میں آیا کہ یہ جانتے ہوئے کہ یہ دشمن مجھے فدق واپس نہیں کرے گا, سیدہ کیوں باغ فدق کا مطالبہ کرنے کے لیے دربار میں گئی تھی. وجہ یہ نہیں تھی کہ سیدہ فدق لینا چاہتی تھی, سیدہ چاہتی تھی کہ فدق کا خطبہ دیا جائے تاکہ کچھ لوگ جہنم سے نکل کے جنت کی طرف چلے آئیں. مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ حضرات. سیدہ کا خطبہ ہے کہ جو آج بھی انسانوں کو نجات دلا رہا ہے, یہ برکت ہے سیدہ. کہاں تک جناب سیدہ کی برکتوں کو گنایا جائے, کیا کیا بیان کیا جائے. پورا وجود سراپا برکت ہے, اور یہ ایک منفرد شخصیت ہے جن کی برکتیں صرف زمین والوں نے نہیں حاصل کی ہیں, جن کی برکتوں کو ملائکہ نے بھی حاصل کیا ہے, جن کی برکتیں انبیاء نے بھی حاصل کی ہیں. میں کوشش کر رہا ہوں کہ جو باتیں بھاؤ نگر میں پڑھوں یا نہ دہراؤں, اس لیے کہ لائیو مجلس دونوں جگہ کی, آپ لوگ کے کانوں تک بات پہنچتی ہوگی, لیکن بات ایک لفظ میں نے کہہ دیا ہے, اس کے لیے میں دوہرا دیتا ہوں. وہ بات جو میں نے بظاہر پرسوں پڑھی تھی بھاؤ نگر میں یا کل پڑھی تھی, میں دوہرائے دیتا ہوں, سنیں گے آپ. اور شاید یہی بات اس سلسلے کی آخری ہوگی, پھر ایک واقعہ عرض کر کے بات کو مکمل کرنا ہے. اللہ نے جناب سیدہ کی برکت انبیاء کے لیے, سنیں گے آپ, اللہ نے اپنے رسول کو یہ عظمت عطا کی ہے کہ جب تک ہمارے رسول کا اقرار نہیں کیا, کسی نبی کو اللہ نے نبوت نہیں دی ہے. وَمَأْخُوذًا عَلَى النَّبِيِّينَ مِيثَاقٌ, یہ نہج البلاغہ میں سرکار امیر المؤمنین کا جملہ بھی ہے, اور یہ آیت کے ذریعے سے ثابت بھی ہے. سارے نبیوں نے پہلے اقرار کیا ہے اور اس کے بعد نبوت ملی ہے. لیکن ایک بات میں آپ سے اب پوچھنا چاہتا ہوں, کہ سیدہ کی برکت میں بتا رہا ہوں آپ کو. نماز مغرب کی آپ پڑھ رہے تھے, دوسری رکعت کا قنوت پڑھ ہی رہے تھے آپ کہ اچانک موبائل کی گھنٹی بج گئی, اور بڑا امپورٹنٹ فون تھا, نہیں ریسیو کروں گا تو مس ہو جائے گا, ریسیو کروں گا تو نماز چلی جائے گی. کیا کیا جائے؟ نماز توڑ دی, موبائل ریسیو کر لیا, نماز ناقص. کتنا ثواب ملے گا بتائیے, جلدی سے بتائیے کتنا ثواب ملے گا؟ آدھی نماز کا تو ثواب ملنا چاہیے نا, نہیں کچھ نہیں. ایک دن آپ نے روزہ صبح رکھا تھا اور سحری آپ نے وقت کے اوپر کی تھی, شام کو 4 بجے آپ نے سوچا آج روزہ چھوڑ دیا جائے, توڑ دیا. کتنا ثواب ملا؟
بھئی 4 بجے تک کا تو روزہ رکھا تھا، ثواب ملنا چاہیے. نہیں، اللہ کو عبادتوں میں ناقص عبادت قبول نہیں ہے، مکمل عبادت ہو تو ثواب ہے. یہ نہیں آدھا ہو جائے تو نہیں چلے گا بھائی. وہ کھانا نہیں ہے کہ آدھے پیٹ آپ نے کھایا اٹھ گئے تو کم از کم آدھے کا فائدہ ہوا. نہیں، عبادتوں میں مکمل ہے تو عبادت ہے، آدھی نان ایکسیپٹیبل، قبول نہیں ہوگی آپ کی. توجہ ہے نہیں ہے؟ بالکل یہی صورتحال ہے ہمارے عقیدے کی. اثنا عشری عقیدہ ضروری ہے، 12 کا عقیدہ. 8 پہ رک گئے تو اب نہ کہیے 8 تک فائدہ نہیں، 5 پہ رک گئے تو نہ کہیے 5 تک فائدہ نہیں، دوسرے پہ رک گئے تو دوسرے تک نہیں. جب تک 12ویں کو نہیں مانو گے پہلے امام کا عقیدہ بھی فائدہ نہیں پہنچائے گا. عبادت اور عقیدہ دونوں مکمل ہونا چاہیے. توجہ فرمائیے آپ نے. اب آئیے، اللہ نے نبیوں کو نبوت دی اقرار رسول کے بعد. توجہ فرمائی. لیکن یہ نبوت مکمل نہیں تھی. آپ تیر کھا رہے ہیں، آپ دیواروں میں، سارے انبیاء دیواروں میں چنوائے جا رہے ہیں، آپ کو قتل کیا جا رہا ہے، پھانسی دی جا رہی ہے، سختیاں سب ہیں، لیکن نبوت آپ کی ناقص ہے. مکمل کیسے ہوگی؟ آئیے اب روایت سنیے. ہمارے اور آپ کے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، مولا کا جملہ ہے کہ ما تکاملت النبوہ لنبی حتی اقر بفضلها ومحبتها. اللہ نے کسی بھی نبی کی نبوت کو تب تک کامل نہیں کیا جب تک کہ اس نبی نے جناب سیدہ کی فضیلت اور محبت کا اقرار نہیں کر لیا. غور فرمایا آپ نے. سیدہ کا اقرار ہوگا تو نبوت کامل ہوگی، اور اگر سیدہ کا اقرار نہیں ہے تو نبوت اللہ نہیں قبول کرے گا. نماز دوسری رکعت پہ توڑ دی، قبول نہیں ہے. روزہ 4 بجے شام کو چھوڑ دی، قبول نہیں ہے. نبوت تب تک قبول نہیں ہوگی جب تک کہ جناب سیدہ کا عقیدہ اختیار نہ کر لیا جائے. اب مجھے جملہ کہنے دیجئے. نبوت ایسی نعمت ہے اللہ کی طرف سے جو اقرار رسول پر حاصل ہوتی ہے اور اقرار بطول پہ کامل ہوتی ہے. تو اب انصاف سے بتائیے، جب انبیاء کی نبوت اقرار بطول کے بغیر ناقص ہے تو یہ مسلمان کا اسلام سیدہ کے بغیر کامل ہو جائے گا؟ ہو ہی نہیں سکتا. یہ ہے سیدہ کے عقیدے کی برکت. انبیاء کی نبوتیں سیدہ کی بنا پہ قبول ہو رہی ہیں. بہت بڑی بات ہے. ما تکاملت النبوہ لنبی حتی اقر بفضلها ومحبتها. اور اب آپ جو کل میں نے کہا تھا، پھر میں دوہرا رہا ہوں، اب آپ جناب سیدہ کی محبت اور ان کی فضیلت کا اگر دل میں احساس کیجئے تو اللہ کی بارگاہ میں شکر گزار بنیے. اللہ کے پاس افراد کی کمی نہیں ہے. اگر اللہ کی ذات نے آپ کا انتخاب کیا اور آپ کے دل میں سیدہ کی ولایت اور محبت کو قرار دیا تو پھر جناب سیدہ کی اس محبت کے مل جانے پر شکر پروردگار ضروری ہے. سنیں آپ، سب سے عظیم، بس یہی میں ختم کر رہا ہوں میں. انشاءاللہ جس موقع پہ آئندہ مجھے توفیق ملی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ واقعاً جناب سیدہ کی وجود کی کیا برکتیں ہیں جو اس کائنات کو مل رہی ہیں. آپ کے وجود کی تو سب سے بڑی برکت یہی ہے کہ آپ اگر کہیں پر تشریف فرما ہو جائیں، میرے لفظوں پہ غور کیجئے گا، جب سیدہ وہاں پر آئیں تو اکیلی تھیں، اور جب سیدہ اس بزم سے باہر گئی ہیں تو صرف دلہن نہیں، ساری یہودی عورتیں مسلمان ہو چکی تھیں.
یہ سیدہ کے وجود کی برکت ہے یا نہیں ہے؟ سیدہ کے وجود کی برکت ساری عورتیں مؤمنہ ہو چکی ہیں. جہاں سیدہ آ جاتی ہیں وہاں پر ایمان آ جاتا ہے، اور جہاں سے سیدہ ہٹ جائیں پھر سب کچھ ہے، ایمان نہیں ہے. وہاں وجود سیدہ ایمان کی میزان قرار پاتا ہے. میں آپ کو لے کے چلوں جناب سیدہ کے وجود کی سب سے عظیم، سب سے اہم برکت کہ جو ہم سب کی زندگیوں کے لیے بڑی اہم ہے، وہ ہے جناب سیدہ کی شفاعت. سب سے اہم ہے، یہ سب سے بڑی برکت ہے. ہاں میرے پاس اب وقت نہیں بچا ہے، ورنہ میں عرض کرتا کہ میدان محشر میں جناب سیدہ کس طرح سے اس شفاعت کو عطا کریں گی. یہ شفاعت بڑی اہمیت رکھتی ہے جو جناب سیدہ کی بنا پر ملتی ہے، اور کسی چیز کی بنا پہ نہیں. بڑی اہم بات ہے. میں جلدی سے روایت عرض کیے دیتا ہوں تاکہ بات تشنا نہ رہ جائے. شاید ہو سکتا ہے 2-3 منٹ میں اپنے وقت سے آگے بڑھ جاؤں، لیکن یہ روایت بھی سن لیجیے آپ. جناب جابر بن عبداللہ انصاری آئے، اور یہ واقعہ پورا نقل کیا ہے ہمارے چھٹے امام نے. آنے کے بعد ہمارے 5ویں امام، امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام، اللہم صلی اللہ مولا کے پاس آنے کے بعد کہتے ہیں کہ فرزند رسول، آپ کے شیعہ بے پناہ مشکلات میں، سختیوں میں، اذیتوں میں، تکلیفوں میں ہیں، کوئی ایسی حدیث بیان فرما دیجئے کہ جس کی بنا پر ان مؤمنوں کو، ان شیعوں کو سکون مل جائے. اب یہاں پہ میرے آقا نے وہ حدیث بیان کرنی شروع کی. مولا فرماتے ہیں کہ جابر سنو، جس موقع کے اوپر اولین و آخرین میدان محشر میں جمع ہوں گے، اور اس موقع کے اوپر ایک نور کا منبر قائم کیا جائے گا، اس نور کے منبر پہ ہمارے پیغمبر تشریف فرما ہوں گے، اور پھر ایسا خطبہ دیں گے کہ جو کسی نے آج تک نہ سنا ہوگا. اس کے بعد دوسرا نور کا منبر قائم ہوگا. سارے انبیاء، سارے مرسلین، سارے اولیاء، سب کی امید ہے کہ شاید انہیں اس ممبر پہ جانے کا موقع مل جائے. لیکن اس دوسرے ممبر کے اوپر سرکار امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام مولا تشریف فرما ہوں گے. اور پھر اب جب مولا خطبہ دیں گے تو اس خطبے کو، بے مثال خطبے کو آج تک کسی نے نہیں سنا ہوگا. اور اس کے بعد مولا فرماتے ہیں کہ اچانک میدان محشر میں آواز آئے گی کہ تعطع الرؤوس وغض الابصار، سروں کو جھکاؤ اور اپنی آنکھوں کو بند کر لو. کل میں نے عرض کیا تھا حتی تمرا ابنتو حبیبی فاطمہ بنت محمد، یہاں تک کہ میرے حبیب کی بیٹی فاطمہ اس میدان محشر کے عرصے سے گزر جائیں. اب یہاں سے سنیے، مولا فرماتے ہیں کہ ایک نور کی اونٹنی پر شہزادی سوار ہو کر میدان محشر سے گزر رہی ہیں. جبریل و میکائیل آگے چل رہے ہیں، 1,00,000 ملائکہ دائیں طرف ہیں، 1,00,000 ملائکہ بائیں طرف ہیں. جناب سیدہ اس انداز سے میدان محشر سے گزرتے ہوئے اب جب جنت کے دروازے تک پہنچی، اچانک سیدہ ٹھہر گئیں. آواز قدرت آئی کہ کیا ہو گیا اے میرے حبیب کی بیٹی، آپ کیوں نہیں آگے جا رہی ہیں؟ فرماتی ہیں کہ فی مثل ھذا الیوم، آج کے اس مقدس ترین اہم دن میں میں چاہتی ہوں کہ میری شخصیت، میری عظمت لوگوں کے لیے واضح ہو جائے. آواز آئی ارجعی، جائیے میدان محشر میں، اور من کان فی قلبہ حبا لک ولولدک، آپ کی اور آپ کے بچوں کی محبت جس کے دل میں ہے، اس کا ہاتھ پکڑیے، خذی بیدہ وادخلیہ الجنہ، اس کا ہاتھ تھامیے اور اسے جنت لے جائیے. 5ویں امام فرماتے ہیں، آپ سب ماشاءاللہ سے اس منظر کو دیکھا ہوگا کہ جس موقع کے اوپر آپ کچھ دانے زمین پہ رکھ دیجئے، پرندہ آیا، آنکھ بند کر کے جس بھی دانے کو چاہا نہیں اٹھا لیتا. ان کے درمیان کوئی دانہ خراب ہے، کوئی پرانا ہے، کوئی کیڑا لگا ہوا ہے، کوئی مثلا فاسد ہو گیا ہے، کبھی پرندہ اسے نہیں اٹھائے گا.
جو ان سب کے درمیان صحیح سالم اچھا صاف ستھرا ہوتا ہے، اسی دانے کو پرندہ اٹھاتا ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ میدان محشر میں انہی دانوں کے درمیان سے خراب دانہ، بیکار دانہ، ویسٹ دانہ، عجیب طرح کا دانہ، یہ سارے دانوں کے بیچ میں سے سیدہ ان کا انتخاب کریں گی جو بہترین ہوں گے، جو اچھے ہیں، جو نیک ہیں، جو مومن ہیں، جن کے دلوں میں ولایت پائی جاتی ہے، انہیں لے کے سیدہ اب جنت کی طرف جا رہی ہیں۔ لیکن اب سنیے آپ، اصل روایت اب شروع ہوتی ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ یہ ایک گروہ ہے کہ جو سیدہ کی شفاعت سے جنت کی طرف جا، پوری توجہ سے اب سنیے گا، جنت کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اچانک یہ سب جنت کے دروازے پر ٹھہر گئے۔ ما التفاتکم وقد تشفعت فیکم ابنت حبیبی، کیا ہو گیا؟ تمہاری تو شفاعت رسول کی بیٹی نے کر دی، اب کیوں نہیں جا رہے ہو جنت میں؟ اب یہ مؤمنین آواز دیں گے کہ پروردگار فی مثل ھذا الیوم، آج کا دن ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی تو پہچان لیا جائے۔ اب آواز قدرت آئی۔ اب یہاں سے سنیے، یہ 5 کام ہیں جو سیدہ کی بنا پر، یہ برکت ہے سیدہ کی کہ جس کی بنا پہ ہمیں عطا کیے جائیں گے۔ 5 کام کون سے ہیں سنیں گے آپ، اور اس کو سیدہ کی شہادت جمعرات کے شب ہے، جمعے کا دن ہے، آج 3 دن باقی بچے ہیں، ان 3 دنوں میں ان 5 کاموں کو ضرور کیجئے گا، ضرور کیجئے گا۔ 5 نہ صحیح 4 کر سکتے ہیں 4 کیجئے گا، 3 کر سکتے ہیں 3 کیجئے گا۔ سنیں گے کیا ہے؟ ارجعو، آواز قدرت آئی، اے سیدہ کی شفاعت پانے والوں، تم میدان محشر میں پلٹو، وانظرو، جاؤ تلاش کرو۔ پہلی بات اس کو تلاش کرو کہ جو من احبکم لحب فاطمہ، جس نے سیدہ کی محبت میں تم سے محبت کی، اس کا ہاتھ تھامو، اسے جنت لے جاؤ۔ محبتوں کا معیار وطن نہیں ہے، محبتوں کا معیار خاندان نہیں ہے، محبتوں کا معیار قبیلہ نہیں ہے، محبتوں کا معیار پالیتانہ نہیں ہے، محبتوں کا معیار سیدہ ہے۔ جو سیدہ کا ہے وہ دنیا کے اس کونے میں بھی ہے، وہ ہمارا ہے، لیکن اگر سیدہ کا نہیں ہے وہ میرا ہے، میرے بغل میں رہتا ہے۔ پھر بھی اگر سیدہ کا نہیں ہے تو ہمارا معیار سیدہ ہے۔ قبیلہ، قوم، خاندان، علاقہ، یہ ساری چیزیں ہمارے رہنے کے طریقے کے لیے ہیں، مذہب کے لیے نہیں ہیں۔ توجہ ہے نہیں؟ ہمیں بانٹ دیا گیا ہے، اس چیز کو تھوڑا سا ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ کاٹھیاواڑ ہیں، وہ کون ہیں، وہ کون ہیں، یہ ساری چیزیں نہیں کرنے کی ضرورت ہے۔ معیار سیدہ کی محبت۔ انظرو، جاؤ دیکھو، من احبکم لحب فاطمہ، کس نے سیدہ کی محبت میں تمہیں پسند کیا، تم سے محبت کی۔ 3 دن بچے ہیں سیدہ کی شہادت میں۔ ہو سکتا ہے کسی مرد مومن سے ہمیں تکلیف پہنچی، سیدہ آپ کی محبت میں اسے معاف کر کے ہم گلے لگا رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے میرا اپنا سگا بھائی، اس نے زیادہ زمین لے لی تھی میراث میں، ہم ناراض ہیں، سیدہ آپ کی محبت میں اسے معاف کر رہا ہوں، اس کے گھر ملنے جاؤں گا۔ یہ تو کر سکتے ہیں۔ اگر واقعاً اس کے دل میں سیدہ کی محبت ہے، اسے آپ معاف کر دیجئے، تاکہ آپ کے دل میں سیدہ کی محبت ہونے کی بنا پر دوسرے آپ کی خطاؤں کو معاف کر دیں۔ اور اگر سیدہ کے لیے یہ کام آپ نے کیا تو میدان محشر میں شفاعت ملے گی آپ کو۔ اس کے بعد دوسرا جملہ، انظرو من اطعمکم لحب فاطمہ، کون ہے جس نے سیدہ کی محبت میں تمہیں کھانا کھلایا۔ کھانا اس لیے نہیں کہ کل کے اخبار میں چھپے کہ کیا کھانا کھلایا، فوٹو واٹس ایپ کے گروپ کے اوپر ٹہلے کہ کیا عظیم دعوت کی، لوگوں کے درمیان چرچا ہو کہ کتنے کھانے کھلائے، نہیں،
اس لیے مومن کو کھانا کھلائیے کہ اللہ کی کنیز خاص سیدہ راضی ہو جائے، یہ معیار ہونا چاہیے۔ اور اگر سیدہ کے لیے آپ نے کھانا کھلا دیا تو آپ یقین جانیے جس کے لیے کھلایا ہے ان کا اقتدار ختم نہیں ہونے والا ہے۔ اگر واٹس ایپ کے لیے کھانا کھلایا کہ اس پر تعریف ہو جائے تو واٹس ایپ کبھی بھی بند ہو جائے گا۔ اگر اخبار کے لیے کھانا کھلایا تو کبھی بھی اخبار آپ کو دھوکہ دے سکتا ہے، لیکن اگر سیدہ کے لیے کھلایا ہے تو سیدہ میدان محشر کی مالکہ ہیں، وہ آپ کو حق شفاعت عطا کریں گی۔ سیدہ کے لیے کھلا کر دیکھیے آپ۔ اور اس کے بعد تیسرا جملہ، انظروا من کساکم لحب فاطمہ، کون ہے جس نے سیدہ کی محبت میں تم لوگوں کو لباس پہنایا؟ ضروری نہیں کہ جس کو آپ لباس دے رہے ہیں وہ ضرورت مند ہو، ایسا ہمیشہ نہیں ہوتا، وہ ضرورت مند نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اگر آپ صرف یہ کہہ کے ہم سیدہ کی محبت میں یہ کپڑا آپ کو دینے آئے ہیں، اس کے دل میں آپ کی محبت بڑھے گی یا نہیں بڑھے گی؟ اور پھر وہ جناب سیدہ کی عظمت کو سلام کرے گا یا نہیں کرے گا؟ یہ کام تو کر سکتے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، مشکل ہو رہا ہے نا، کھانا کھلانا پیسہ خرچ ہوگا، کپڑا دینے میں پیسہ خرچ ہوگا، ہم اور آسان کیے دیتے ہیں۔ سنیے روایت کی لفظیں، انظروا من سقاکم لحب فاطمہ، کون ہے جس نے جناب سیدہ کی محبت میں تمہیں پانی پلایا؟ اللہ، اس سے زیادہ سستا نہیں ہو سکتا۔ یہ جو پانی لا کے جس مرد مومن نے رکھا ہے وہ شفاعت کا حق رکھتا ہے، اس سے زیادہ تو آسان نہیں ہو سکتا، میں نہیں سمجھ سکتا۔ مجلس ایک مرد مومن کے گھر میں ہو رہی ہے، آپ کھڑے ہو گئے دروازے کے اوپر کہ لاؤ میں پانی پلائے دیتا ہوں، یہ سیدہ کی محبت میں، ہاں پانی لے کے چلے جائیے، پانی پلا دیجئے، یہ تو سب سے آسان ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، یہ بھی لگ رہا ہے آپ کو مشکل کام ہے، پانچواں کام سب سے زیادہ آسان لیکن سب سے مشکل ہے، سنیں گے آپ؟ پہلا کیا تھا؟ من احبکم لحب فاطمہ، کون ہے جس نے سیدہ کی محبت میں تم سے محبت کی؟ من اطعمکم لحب فاطمہ، کون ہے جس نے سیدہ کی محبت میں تمہیں کھانا کھلایا؟ من کساکم لحب فاطمہ، کون ہے جس نے سیدہ کی محبت میں تمہیں لباس پہنائے؟ من سقاکم لحب فاطمہ، کون ہے جس نے سیدہ کی محبت میں تمہیں پانی پلایا؟ مشکل لگ رہا ہے؟ اب پانچواں بھی سن لیجئے، چار ہوئے نا، پانچواں سن لیجئے، سب سے زیادہ آسان بھی ہے اور سب سے زیادہ مشکل ہے۔ جاؤ انظروا من رد عنکم الغیبہ لحب فاطمہ، کون ایسا مرد مؤمن ہے، اس کا ہاتھ تھامو اور اسے جنت میں لے کر آج چلے جاؤ، جس نے اگر کہیں پر تمہاری غیبت ہو رہی تھی تو سیدہ کی محبت کی بنا پر تمہاری طرف سے ڈیفنس کیا تھا۔ آسان ہے یا مشکل کام ہے؟ سب سے مشکل کام ہے۔ ہمارا تو حال کچھ اور ہی ہے، کسی نے اگر غیبت کی، اچھا تمہیں ایک ہی بات میں دو بتائے دیتا ہوں، اور اسی لیے اسلام کی نگاہ میں جتنا غیبت کرنے والے کی سزا ہے ان کانوں پہ بھی سزا ہے کہ جو سن رہے تھے، اس لیے کہ اگر یہ کان نہ ہوتے تو کوئی دیوار سے جا کے غیبت نہ کرتا۔ سنا کیوں؟ ایک مومن کی غیبت ہوئی، سنا کیوں؟ اس پر عذاب ہے۔ اب سنیں، ہٹ جانا معیار نہیں ہے، میں نہیں سنوں گا یہ کہنا معیار ہے، دفاع کرنا، ڈیفنس کرنا۔ من رد عنکم الغیبہ لحب فاطمہ، کون ہے جس نے سیدہ کی محبت میں تمہاری جب غیبت ہو رہی تھی تمہاری طرف سے ڈیفنس کیا؟ وہ اپنے بھائی کا خیال نہیں کرتا، ارے نہیں آپ کیا بات کر رہے ہیں، وہ خیال کرتا ہے، وہ اپنے پڑوسی کا حق ادا نہیں کرتا، آپ ڈیفنس کریں گے، نہیں وہ ادا کرتا ہے۔ توجہ فرمائی، یہ ہے اصل معیار۔ اس میدان محشر میں اگر سیدہ کی شفاعت حاصل کرنی ہے تو ان 3 دنوں میں یہ 5 کام کرنے ہوں گے۔ کم از کم ہماری سوسائٹی سے غیبت تو ختم ہو جائے،
ہماری معاشرے میں سیدہ کے لیے کھانا کھلانا، ہمارے معاشرے میں سیدہ کے لیے لباس دینا، ہمارے معاشرے میں سیدہ کے لیے پانی پلانا، اور پھر سیدہ کی محبت میں لوگوں سے محبت کرنا۔ عجیب لگتا ہے جس موقع کے اوپر مسجد میں داخل ہوئے، پہلی صف میں جگہ، کہا نہیں میں پہلی صف میں نہیں۔ کیوں بھائی کیا ہو گیا؟ کہا وہ جو مومن کھڑا ہے نا میں اسے پسند نہیں کرتا۔ یہ کون سی بات ہوئی؟ اس کے دل میں اگر سیدہ کی محبت ہے تو وہ میرا ہے۔ میں کون ہوں جو مجھے نہیں پسند ہے؟ میں ہوں کون؟ یہ اپنے ایمان پر غرور کرنا ہم کو چھوڑنا ہوگا۔ بات طویل ہو گئی، لیکن سیدہ کی شہادت کی ان تاریخوں میں اگر سیدہ کی برکتیں لینی ہیں تو یہ 5 کام ہمیں اختیار کرنا ہوگا۔ واٹس ایپ کے اوپر اگر آپ پیغام بھیجتے ہیں تو یہ 5 چیزیں بھیجیے، گفتگو کر رہے ہیں تو یہ 5 کاموں طے کرنا ہے کہ یہ 5 کام ہمیں سیدہ کے لیے کرنا ہے۔ اگر آپ نے سیدہ کے لیے کام کرنے شروع کر دیے تو آپ یقین جانیں ہمارا معاشرہ سیدہ کے مزاج کا معاشرہ بن جائے گا، پھر سیدہ کا نام ہوگا ہر جگہ۔ بس میں نے اپنی بات کو ختم کر دیا۔ سیدہ کے وجود کی برکت ہے، ورنہ رات کو 11 بجے میں اگر آپ کو لاکھوں روپے بھی دیتا تو آپ میرے نام پر یہاں نہیں آتے۔ رات کی اس ٹھنڈک میں اپنے اپنے گھروں کی گرمی کو، کمبل کو چھوڑ کر فرش عزا پر آپ آ کر بیٹھے ہیں، یہ سیدہ کے وجود کی برکت ہے۔ ہماری جانیں نثار ہو جائیں اس شہزادی پر جو میدان محشر میں اپنے چاہنے والوں کی شفاعت کرنے آ رہی ہیں۔ لیکن آپ سنیں گے سیدہ جب میدان محشر میں آئیں گی تو اس موقع کے اوپر سیدہ کے دست مبارک پر ایک چھوٹا سا بچہ ہو، یہ 6 ماہ کا بچہ ہے، اتنا چھوٹا بچہ ہے کہ یہ اپنے پیروں سے میدان میں نہیں گیا تھا، اس کو امام حسین ہاتھ پہ لے کر گئے تھے۔ پھر آپ کے ذہنوں میں یہ تصور پیدا ہو رہا ہوگا کہ سیدہ آپ اگر علی اصغر کو لے کر آئی ہیں تو وہ ننھا محسن کہاں گیا جو دنیا میں آنے سے پہلے شہید کر دیا گیا؟ میدان محشر میں جناب خدیجہ اپنے اس چھوٹے سے محسن کو لے کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گی۔ اے میرے پروردگار، میری زہرا علی اصغر کو لے کے آئی ہے، میں اس محسن کو لے کے آئی ہوں، میرے پروردگار مجھے اس محسن سے دشمنی رکھنے والوں سے انتقام لینا ہے۔ میدان محشر میں سب سے پہلے جناب محسن کا انتقام لیا جائے گا۔ لیکن عزاداروں انصاف سے بتاؤ، جب میدان محشر میں ماں کی نظر محسن پہ پڑے گی سیدہ کا کیا عالم ہوگا؟ سیدہ شاید آواز دیں گی، اے بیٹا محسن، تمہاری تو کوئی خطا بھی نہیں تھی، تمہارا تو کوئی جرم بھی نہیں تھا، تم تو ابھی دنیا میں بھی نہیں آئے تھے۔ ذرا انصاف سے بتائے، جب میدان محشر میں سیدہ محسن کو دیکھ کے تڑپ رہی ہیں تو مدینہ طیبہ میں جب نگاہوں کے سامنے ننھا محسن شہید ہو کے زمین پہ پڑا تھا، جناب سیدہ کا کیا عالم ہوا ہوگا؟ پورا بدن زخمی ہے، محسن شہید ہو چکے ہیں، اس کے باوجود سیدہ کا صبر دیکھیں، سیدہ کا استقلال دیکھیں۔ سیدہ اب جو غش سے آنکھیں کھلی، آپ نے پورے گھر پہ نظر ڈالی، دیکھا ایک گوشے میں امام حسن بیٹھے ہیں، دوسرے گوشے میں امام حسین بیٹھے ہیں، زینب موجود ہیں، ام کلثوم موجود ہیں، لیکن گھر کا والی و وارث موجود نہیں ہے۔ تو آپ کے پوچھا، بتاؤ میرا والی و وارث کہاں ہے؟ بچے
نیچے آ کے ماں سے لپٹ گئے، اماں بابا دربار کی طرف گئے ہیں، تڑپ کے پوچھا یہ بتاؤ علی کو لے کر گئے ہیں یا علی خود سے گئے ہیں؟ اس لیے کہ میرا آقا کبھی بغیر امامے کے گھر سے نہیں گیا تھا، امامہ گھر میں رکھا ہے اور علی گھر میں موجود نہیں ہے۔ بچوں نے روتے ہوئے آواز دیا، اے مادر گرامی، گلے میں ریس والی ظلم بدی تھی اور میرے بابا کو کھینچتے ہوئے لے کر گئے تھے۔ سیدہ کا عجیب صبر ہے، اپنے سارے غم بھلا دیے، اپنے بدن کا زخم بھلا دیا، اپنے محسن کو بھلا کر سیدہ نے سر پہ ردا ڈالی اور دربار کی طرف روانہ ہو گئی۔ کس میں ہمت ہے جو میرے علی پہ ظلم اٹھائے؟ کس میں جرأت ہے جو میرے علی کے ساتھ ناانصافی کرے؟ سیدہ کی آواز کا وہ درد تھا۔ دشمنوں نے امیر المؤمنین کو چھوڑ دیا، علی کو لے کے سیدہ گھر میں واپس آ گئی۔ میں کہوں گا سیدہ یہ مدینہ ہے، یہاں وقت کے امام کو آپ لے کے گھر میں واپس آ گئی، لیکن ہائے کربلا کی سیدہ، اب جب وقت کے امام کو بچانے کے لیے تلہ زینبیہ پہ آئی ہے، سارے مسلمانوں کو آواز دے رہی ہے، کون ہے جو میرے نبی کے نواسے کو بچا لے؟ کوئی نہ تھا جو حسین کی مدد کرتا۔ حسین نے آواز دیا، اے زینب خیمے میں واپس جاؤ، ابھی حسین زندہ ہے۔ اب جو حسین کی محبت کے ساتھ زینب پلٹی ہے، ادھر میدان کربلا میں قیامت آ گئی۔ حسین کا سر نو کے نیزہ پہ بلند ہوا، سجاد یتیم ہو گئے، سکینہ کے سر سے والی کا سایہ اٹھ گیا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ الہی بحق الزہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا والسر المستودع فیہا ان تصلی علی محمد و آل محمد۔ پروردگار ہم سب کے آقا اور مولا کے ظہور میں تعجیل فرما۔ پروردگار جناب سیدہ پہ ظلم ڈھانے والوں کو شدید عذاب میں گرفتار فرما۔ پروردگار جنت البقیع کو آباد فرما۔ اس مقدس بارگاہ کو ویران کرنے والی قوم پہ اپنا عذاب نازل فرما۔ پروردگار اس دنیا میں جناب سیدہ کی بارگاہ کی زیارت اور میدان محشر میں شفاعت نصیب فرما۔ پروردگار جو مؤمنین اور مؤمنات بیمار ہیں، بالخصوص جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، جناب سیدہ کے صدقے میں ان تمام بیماروں کو شفا عطا فرما۔ پروردگار ہم سب کو عاقبت بخیر فرما۔ ان مجالس عزا کو جناب سیدہ کی محبت میں منعقد کرنے والے ان تمام مؤمنین اور ان مجالس میں شرکت کرنے والے، نوحہ پڑھنے والے، ذکر کرنے والے ان تمام مؤمنین کی توفیقات میں اضافہ فرما اور میدان محشر تک ہمیں جناب سیدہ کی خدمت کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔